آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اے اللہ کے رسول، یہ جو عورت آپ کے پاس آئی ہے جس نے اپنے آپ کو آپ کے پاس پیش کیا ہے کہ آپ چاہیں تو مجھ سے نکاح کر لے، آپ اس سے نکاح نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ اس کا نکاح میرے ساتھ کر لیں۔ یعنی ایک شخص نے کہا، صحابی نے کہا کہ وہ عورت اپنے آپ کو ہبہ کر رہی تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عورت آ کر ہبہ کرتی، اللہ کے نبی چاہتے تو اس سے نکاح کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نہیں چاہ رہے تھے۔ تو صحابی نے دیکھا اور کہا، اللہ کے نبی اگر آپ اس عورت کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کے ساتھ میرا نکاح کر دیجئے۔ آپ نے پوچھا تیرے پاس کیا چیز ہے؟ وہ بولا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جا کر کوئی چیز ڈھونڈ کر آؤ، اگرچہ لوہے کی ایک انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو، یعنی گھر جاؤ کچھ تو ڈھونڈ کے لے آؤ۔ کیا وجہ؟ حق مہر کے لیے، کہ کچھ بھی ڈھونڈ کر آؤ اگرچہ وہ لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو۔ وہ جا کر پھر دوبارہ آیا اور کہنے لگا، اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ نہیں ملا، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی، لیکن میرے پاس یہ تہ بند ہے۔ اندازہ کریں، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، کپڑے بھی نہیں ہیں، پہننے کو کپڑے بھی نہیں ہے، کیا ہے؟ صرف تہ بند جو اس نے پہنا ہوا تھا۔ یہ میرے پاس تہ بند ہے، آدھا اس کو دے دیجئے، آدھا مجھے دے دیجئے۔ سیدنا سہل کہتے ہیں کہ اس کے پاس دوسری چادر بھی نہیں تھی۔ صحابہ کی زندگی دیکھیں کتنی سادہ ہے، اسلام کتنا سادہ ہے، دین کتنا سادہ ہے۔ اور ایک حکمران کے لیے بھی تو آتا ہے نا کہ مہینے میں ایک دن باہر نہیں نکلتے تھے۔ کیوں نہیں نکلتے تھے؟ وجہ کیا تھی؟ کہ مہینے بعد اس سوٹ کو دھوتے تھے، خشک ہوتا تھا، پھر اس کو پہنتے تھے، باہر نکلتے تھے۔ اب ان کے پاس بھی ایک چادر سے دوسری چادر نہیں ہے، ہوتی تو کہہ نہیں سکتے تھے کہ اللہ کے نبی یہ چادر لے آئے، یہی اس کو حق مہر میں دے دیں۔ کیا کہا؟ یہی تہبند ہے، آدھا اس کو دے دیں، آدھا مجھے دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری چادر کا وہ کیا کرے گی؟ اسے اگر تو پہنے گا تو عورت کو اس سے کچھ بھی نہیں ملے گا، یہ تیرا تہبند ہے۔ تو اگر اس کو آدھا کرتا ہے تو نہ تیری ضرورت پوری ہوگی نہ عورت کی ضرورت پوری ہوگی۔ اگر عورت پہنے گی تو تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ وہ مایوس ہو کر بیٹھ گیا۔ جب کافی دیر بیٹھے رہنے کے بعد وہ اٹھ کر جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جاتے دیکھ کر خود بلایا یا کسی سے بلوایا اور فرمایا تجھے قرآن کی کون کون سی صورتیں یاد ہیں؟ اس نے کئی صورتیں گن کر کہا کہ فلاں 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 صورت مجھے یاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے تجھے قرآن مجید جو تمہیں یاد ہے اس کے عوض اس عورت کا مالک بنا دیا، یعنی حق مہر اب تیرا کیا ہے کہ تجھے جو صورتیں یاد ہیں تو وہ اس کو یاد کروائے گا، یہ تیرا کیا ہے؟ حق مہر۔ اس حدیث کی روح سے معاشرے میں شاید کہ حقیقت ہے یا نہیں ہے، بہرحال ایک فیچر میرے پاس آیا تھا کہ اس حدیث کی روشنی میں ایک فیملی ایسی ہے جو اب بھی اپنے حق مہر میں کوئی صورت تجویز کرتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ آنکھیں دیکھتی ہیں، دل گواہی دیتا ہے اور شرمگاہ اس کی اجازت دے دیتی ہے، یعنی حدود پار ہو جاتی ہیں۔ آنکھوں سے ہی دیکھ کے پسند کیا جاتا ہے نا، پھر کیا ہوتا ہے؟ دل میں وہ پسند آ جاتا ہے، آگے کیا ہوتا ہے؟ کل ہی میں ایک فیچر پڑھ رہی تھی تو کہہ رہا تھا کہ تمہارا اور میرا آپس میں نکاح ہونے والا ہے کچھ دنوں تک، تو کیوں نہ نکاح سے پہلے ہی ہم اپنا معاملہ پورا کر لیں۔ لڑکی کہتی ہے تو یہ گناہ نہیں ہوگا، لڑکا کہتا ہے کیا تم نے ابھی تک مجھے اپنا نہیں سمجھا؟ میرے ساتھ تمہارا نکاح ہو رہا ہے اور ابھی بھی تم کہہ رہے ہو گناہ ہے، تو اب یہ گناہ نہیں ہے۔ یعنی معاشرے میں یہ باتیں وائرل ہو چکی ہیں کہ اگر ایسا کر لے تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے، بعد میں شادی ہو جائے گی تو یہ گناہ نہیں سمجھا جائے گا۔ جب تک نکاح نہیں ہوتا تب تک اللہ نے ایسے کاموں سے اپنے آپ کو باز رکھنے کا حکم دیا۔ منگنی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، منگنی ہونے کے بعد وہ کہے کہ اب میں فون کے اوپر گفتگو کر لوں، نہیں کر سکتی، ابھی بھی اس کے لیے کیا ہے؟ وہ نامحرم ہے جب تک اس کا محرم نہیں بن جاتا۔ اگر نکاح ہو جاتا ہے، نکاح کے بعد وہ بات کرنا چاہتا ہے کر بھی سکتا ہے، آ کر ملنا چاہتا ہے مل بھی سکتا ہے، کہیں لے کر جانا چاہتا ہے تو لے کے جا بھی سکتا ہے۔ نکاح کے بعد رخصتی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کسی میز پہ 1-2 منتھ اگر آپ نے رکھ لی ہیں تو اس میں اب اس لڑکی کو اجازت ہے، لڑکے کو اجازت ہے، وہ مل سکتے، اور اگر وہ ملتے ہوئے حقوق بھی میاں بیوی کے ادا ہو جاتے ہیں تو تب بھی ان کے لیے گناہ نہیں ہے، کیونکہ اصل چیز نکاح ہے، رخصتی نہیں۔